نہیں ہوتی. ایک شخص نے اپنی زندگی کے 60 سال خیر کے ساتھ گزارے، وہ ڈسکس نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے بیچارے سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی تو گلی گلی ڈسکس ہوتی ہے. یہ مزاج ہوتا ہے. وہ بات جگہ جگہ ہوتی ہے اور احتجاج عروج پکڑ گیا ہے، بات پھیلتی جا رہی ہے. 3 دن سے اماں نے روٹی نہیں کھائی. جناب سعد بن ابی وقاص گھر آئے. تیسرے دن روز آتے تھے، کھانا کھاتے، روٹین میں آرام کرتے چلے جاتے. گھر آئے اور اپنی والدہ کی طرف دیکھا. نوجوانوں میری طرف دیکھو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ارادے توڑ دینا اور چھوٹے چھوٹے معاملات آنے پر کمزور پڑ جانا. حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، یہ نیکی کا نشہ ہے. اور اپنی والدہ کے قریب کھڑے ہو کے نا تو مسکرا کے، جوش جذبات پہ نہیں، علیمی سے، بردباری سے ہنس کے کہنے لگے اماں تو مجھے سب سے زیادہ جانتی ہے، تجھے سب سے زیادہ پتہ ہے کہ میں کس مزاج کا ہوں، اور تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے ڈھلنا ہوتا تو میں کب کا تیری بات میں ڈھل چکا ہوتا. تیری ہے ایک جان، اگر تیری 1000 بھی ہونا اور ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو پھر بھی میں مدینے والے رسول کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا. یہ بات طے ہو گئی اور تو جانتی ہے اس بات کو، میرے ارادوں کو، تو کہ تو مجھے سب سے زیادہ جانتی ہے، تو نے مجھے جانا ہے. حضرت سعد یہ دھیمے انداز میں جملے ارشاد فرما کر کے وہاں سے نکل گئے. اماں جی نے اسی وقت اٹھ کے نا باورچی خانے کا رخ کیا، روٹی لی اور کھانا کھایا. لوگ کہنے لگے آپ تو بالکل فوراً ہی مان گئی. کہنے لگی مان نہیں گئی، میرا پتر ہے، میں نے پیدا کیا، جو کہہ کے گیا بالکل ہی ٹھیک کہہ کے گیا ہے. اس لیے کہ اتنی جلدی ڈھل نہیں سکتا تھا، تھوڑا سا قبول کیا جائے اس چیز کو. تیسری بات یہ ہے کہ عزم مصمم یہ زندگی میں بڑا ضروری کام ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رائے بڑی جلدی تبدیل کرتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کی کوئی رائے ہی نہیں رہتی، کسی ایک رائے کے قائل نہیں ہوتے، کیونکہ روز جو رائے تبدیل کرتے ہیں. جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں نا، نظریاتی، وہ کسی خاص مزاج اور کسی خاص فکر کے لوگ ہوتے ہیں. وہ عزم مصمم والی زندگی گزارتے ہیں. وقت آتا ہے جب لوگ اس کو چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا نا عزم مصمم، تھوڑا سا ارادہ، تھوڑا سا ذوق اور تھوڑا سا آگے بڑھنے کا جذبہ، یہ انسان کو طاقتور کرتا ہے. ہمارے ہاں نا بڑا محدود سا ہم پروگرام بناتے ہیں، مثلا گھر بنانے کا پروگرام بنا لیا ہے یا بینک بیلنس بنانے کا. یہ ٹارگٹ بڑی جلدی اچیو ہو جاتا ہے، بڑی جلدی مل جاتا ہے. اس کے بعد ہم ٹینشن میں آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن کے، نفسیات کے اور ٹینشن کے سب سے زیادہ امراض امیر لوگوں میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اب ان کے پاس عملاً کرنے کو کوئی کام نہیں اور سارا دن بیٹھنا ہے اور بڑی آسودگی میں آرام سے بیٹھنا ہے، تو طبیعت بڑے سکون میں ہے، تو پھر وہ ذہن الجھنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی عملی طور پر تھکاوٹ کا سلسلہ نہیں رہتا. عزم مصمم ہو، زندگی میں بڑا ٹارگٹ ہو، انسان کچھ کر گزرنے کی بات کرے اور اس کی سوچ بڑی ہو، اس کا ارادہ تگڑا ہو. وہ جب بولے تو پھر وہ مضبوط بات کرے اور بڑی بات کرے. کبھی بھی کمزور بات، چھوٹی سی بات، اتنا سا کرنا ہے، یہ میرا چھوٹا سا ٹارگٹ ہے، اس پر نہ رہے. اقبال کہنے لگے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اور تیرا حدود اربع کیا ہے؟ ایک شہر، ایک ملک، کہیں سرحدوں کا کوئی جو ہے وہ حد بندی. فرمانے لگے نہیں، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے کیونکہ تو مصطفی ہے. اسلام تیرا دیس ہے، سارے علاقے تیرے ہیں کیونکہ تو مسلمان ہے. زمین اللہ کی ہے اور نبوت رسول رحمت کی ہے، تو حضور کا غلام ہے. بڑی بات. آپ دیکھیے صحابہ فرماتے ہیں ہمارے لیے سب سے مشکل جو اوقات تھے وہ غزوہ خندق کے موقع پر تھے. جتنے عرب قبائل تھے سارے اکٹھے ہو کے آ گئے تھے، اسلام پر حملہ آور تھے سارے. اور یہاں ماحول، زمینی حقائق یہ تھے کہ قحط کا دور تھا، پتھر باندھے لوگوں نے پیٹ پہ اور کڑاکے کی سردی، اور اتنا بڑا لشکر حملہ آور ہے. حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے. ہمارے ہاں لوگ مشورہ نہیں دیتے، حکم دیتے ہیں. کہندے جی میری مننی نہیں سی تے پھر مینوں پوچھیا کیوں سی؟ وہ بھائی آپ سے مشورہ مانگا تو حکم. مشورہ وہ ہوتا ہے جو بلکہ صحیح حدیث میں ہمیں ملتا ہے. ایک صحابی تھے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. ایک صحابی تھے تو ان کی اہلیہ ناراض ہو کے چلی گئیں، وہ چاہتے تھے واپس آ جائیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اس خاتون سے کہا، خود حضور نے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، حضور جانوں کے مالک ہیں. نبی پاک نے اس صحابیہ سے کہا کہ تیرا شوہر چاہتا ہے کہ تو لوٹ آئے. تو
تو واپس چلی جا تو اس نے عرض کی حضور میں کنیز ہوں، آپ حکم کریں، جیسے کہیں گے میں کروں گی، بس اتنا فرما دیں کہ یہ حکم ہے کہ مشورہ ہے؟ حضور اس میں گنجائش ہے مجھے مرضی کرنے کی یا حکم ہے؟ تو محبوب نے فرمایا نہیں، یہ مشورہ ہے، تم چاہو تو جاؤ، چاہو تو تم نہ جاؤ، رب رسول تمہیں اختیار دیتے ہیں۔ تو عرض کی حضور پھر میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، مجھے الگ کر دیا جائے۔ تو خدا کے بندو، مشورے کو مشورہ ہی رہنا چاہیے۔ یہاں جنگ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو جو بڑے بڑے لوگ مشورہ دینے والے تھے اور بڑی مضبوط رائے والے تھے، آج حضور نے ان کا مشورہ قبول نہیں کیا، بلکہ مشورہ قبول کیا سیدنا سلمان فارسی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی نے عرض کی حضور ہمارے علاقے میں خندق کھودی جاتی ہے اور اتنی چوڑی کھودی جاتی ہے، اس میں آگ جلائی جاتی ہے کہ تیز دوڑ کے بھی گھوڑا آئے تو اسے پھلانگ نہ سکے، اگر وہ کھود لی جائے تو پھر کیسا؟ تو محبوب نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، اب خندق کھودنی ہے۔ تو صحابہ کام کرنے لگے، تو صرف کارکن نہیں کریں گے، صرف شاگرد مرید نہیں کریں گے، بلکہ رسول کریم نے فرمایا مجھے بھی دو کدال۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ایک چٹان ایسی آئی، جو میرے عنوان کی بات ہے وہ بات آ گئی، ایک چٹان ایسی آئی، یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، جو چٹان ٹوٹتی نہیں تھی ہم سے، ہم نے کوشش کی، اس پر بڑی ضربیں لگائی، نہیں ٹوٹتی تھی۔ فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے مجھے دو نہ تھوڑا۔ محبوب اتر گئے، اور عالم یہ تھا کہ ہم نے ایک ایک پتھر باندھا تھا پیٹ پر، حضور نے دو باندھے ہوئے تھے۔ آپ نے میری بات پر غور کرنا ہے، بھوک سے پیٹ پر پتھر باندھے گئے ہیں، سارا کفر حملہ آور ہے، کڑاکے کی سردی ہے، حالات انتہائی ظاہری طور پر صحابہ کہتے ہیں ہمارے لیے مشکلات والے ہیں، لیکن حضور کی سوچ کیا ہے، امت کو سبق کیا دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے جب محبوب نے اس چٹان پر ہتھوڑا مارا نا پہلا، تو پہلا ہتھوڑا مارتے ہی محبوب فرمانے لگے لو بھئی اللہ نے یمن کی کنجیاں مجھے عطا کر دی ہیں، یمن فتح ہو جائے گا، ہمارا ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ نہیں ابھی تو مکہ بھی فتح نہیں ہوا، لیکن محبوب کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا یمن فتح ہوگا، آئے گا۔ اور فرماتے ہیں جب محبوب نے دوسری ضرب لگائی، چٹان کچھ اور ٹوٹی، تو فرمایا لو بھی اللہ نے شام کی کنجیاں بھی عطا کر دی، یہ بھی ہمارا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں تیسری ضرب لگائی، چٹان ساری ٹوٹ گئی، تو محبوب فرمانے لگے لو بھی اللہ نے روم کی کنجیاں بھی عطا فرما دی۔ صحیح حدیث میں آپ کو ملے گا، جب تک ٹارگٹ بڑا نہیں ہوتا اور بات آگے نہیں بڑھتی، زندگی میں کوئی لطف ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی مزاج ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی ایسا۔ مجھے بہت پرانی بات یاد ہے، ہم پڑھتے تھے تو مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم اپنے استاد صاحب کے ساتھ گئے ملاقات کے لیے۔ تو بزرگوں نے مفتی صاحب سے گفتگو شروع ہوئی، تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ استاد صاحب کو کہ مفتی صاحب روڈ کے اوپر جگہ خریدے، مدرسہ بنائے۔ تو حضرت فرمانے لگے جو اندر بنا ہے اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے، اتنا خرچہ ہے طلباء کا، تو روڈ کے اوپر۔ فرمانے لگے آپ جگہ تو لیں، آپ جگہ لیں، جب لے لو گے پھر دوڑو گے بھی، پھر کوشش بھی کرو گے، ٹارگٹ تو بڑا لو۔ میں ان کی بات سن رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا یار یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو کسی کو بڑا کام، ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، بڑی کچی کچی باتیں کرتے ہیں، بڑی کمزور بات، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، لوگ تو اوے اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔